حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو فاران کے جنگل میں ایک غیر زرع وادی کے درمیان، جو بالکل بے آب و گیا اور ویران جگہ تھی، چھوڑ آئے، جس جگہ اب شہر مکہ معظمہ آباد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے گاہے ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے وہاں ایک چشمہ جاری کر دیا جو چاہ زمزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں اس میدان میں رہنے لگے تو وہاں اور بھی بہت سے لوگ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھدار اور جوان ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے عربی زبان سیکھ لی۔ ذی عقل، ہونہار اور قابل دیکھ کر قبیلہ جرہم کے سردار نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ ادھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے فاران آئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ فرزند جوان اور خانہ وار ہے۔ تلاش کرتے کرتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ آپ علیہ السلام اس وقت شکار کے لیے جنگل گئے ہوئے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی گزر اوقات آب زمزم اور شکار کے گوشت پر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی کو دروازے پر بلا کر گزرانے زندگی کے حالات پوچھے تو بیوی نے کہا کہ ہم بہت تنگی اور مشقت سے گزارا کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی خاطر تواضع نہ کی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے خاوند سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو، کہ ایسی چوکھٹ اس گھر کے لائق نہیں۔ شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب شکار سے واپس آئے تو گلی کوچوں میں نبوت کے انوار و تجلیات دیکھ کر سمجھ گئے کہ میرے والد بزرگوار تشریف لائے ہوں گے، اور اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ آج کوئی بزرگ آئے تھے۔ اس نے سارا واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے کہا، وہ بزرگ میرے والد تھے اور تو میرے گھر کی چوکھٹ ہے، مجھے تمہیں طلاق دینے کا حکم دے گئے ہیں۔ بس اسی وقت بیوی کو طلاق دے کر اسے میکے پہنچا دیا اور خود قبیلہ جرہم میں دوسرا نکاح کر لیا۔ پھر ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے تو آپ اس وقت بھی شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نئی بیوی نے نہایت ادب اور انکساری سے عرض کی کہ حضرت تشریف لائیے اور غریب خانہ میں قیام کیجیے تاکہ مجھے بھی خدمت کرنے کا موقع مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بہو سے گھر کے حالات پوچھے تو اس نیک بی بی نے جواب دیا کہ الحمدللہ، ہم بہت امن اور آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا۔ میرا خاوند جنگل سے شکار لے آتا ہے اور آب زمزم ہمارے پاس ہے۔ شکار کے گوشت اور اس پانی سے ہماری گزران بخوبی ہو جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو کہہ دینا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے غنیمت جانو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو انہوں نے وہی انوار و برکات دیکھے تو بیوی سے پوچھا کہ کوئی بزرگ آج تشریف لائے تھے کیا؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بتلایا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بزرگ میرے والد ہیں، تمہارے لیے سفارش فرما گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ پھر تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھ کر بے اختیار رو اٹھے۔ باپ نے انہیں سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور ایک دن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسماعیل، مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ میں اس جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر کروں۔ میری خواہش ہے کہ یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے کروں اور تم بھی میرے ساتھ مل کر اس کام میں میری مدد کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں بصر و چشم حاضر ہوں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کو خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اور اسی مہینے کی 25 تاریخ کو خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر دی۔ اس کے بعد 8ویں ذی الحج
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، اور 10ویں ذی الحج کو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کو واپس چلے گئے۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہایت آسودہ حال کر دیا، اور دنیا کی نعمتوں کے ساتھ آپ کو نبوت کا درجہ بھی عطا فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو ہمیشہ نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام وعدے کے سچے اور خدا کے پسندیدہ نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ارشاد الہی ہوا کہ ملک شام میں جا کر وہاں کے بت پرستوں کو شرک اور کفر سے روکنے کے لیے وعظ و نصیحت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ وہاں پہنچے اور لوگوں کو راہ حق کی ہدایت فرمائی۔ وہ لوگ ایمان لے آئے، اور آخر کار 130 برس کی عمر میں شہر مکہ میں آپ علیہ السلام نے وفات پائی، اور وہیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ہدایت کی کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب کی اطلاع دی تو وہ ذبح کے لیے فوراً تیار ہو گئے، اور جواب دیا کہ میں خدا کی رضا پر راضی ہوں۔ بس ہمیں بھی خدا کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور اپنے والدین کے احکام بجا لانے میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔